إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بلغوا انی ولو آیہ. معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا. فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جن اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی قوم کے لیے انہیں رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں خاندان کے بگاڑ یا خاندان میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے یا کیا اسباب ہے جس سے خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ موضوع حالات حاضرہ کے حساب سے بڑا اہم ہے اور ہر فرد اس طرح کی وبا میں شامل ہے اور آئے دن یہ چیزیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خصوصاً اگر ہم ہندوستان اور ہندوستان میں شہر حیدرآباد اور شہر حیدرآباد میں تلنگانہ کا جائزہ لیتے ہیں تو خاندان کی جو مسائل ہیں قانونی طور پر اس طرح کی پیچیدگیوں میں آج کئی خاندان پریشان ہیں. آئے دن ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں اور بے سکونی کی زندگی وہ گزارتے ہوئے کامیابی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، دین کامل ہے، جس کے اساس قرآن و سنت ہے، جس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم بس ضروری ہے، اس اسلام نے جس کو ہم نے اپنایا ہے، خاندانی بگاڑ پیدا ہونے میں کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا خاندان صحیح طریقے سے خاندان بنتا ہے، اس پر شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے یوں ہی ہمیں نہیں پیدا کیا ہے.
میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں، کہتا ہوں، اور اس کو سمجھنا بےحد ضروری ہے۔ جس دن میں اور آپ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لیں گے، زندگی کے مقصد کو پہچان لیں گے، کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جنات اس کے پاس موجود تھے، فرشتے موجود تھے، درند و پرند موجود تھے جو اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے جو مقصد بیان کیا، آپ سبھی جانتے ہیں سورہ ذاریات کے اندر کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور امتحان جو ہوگا، آزمائش جو ہوگی، اس میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر اللہ نے ایک شرط لگائی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی بھی زاویے سے، رکوع کے اعتبار سے، سجدے کے اعتبار سے، نظر و نیاز کے اعتبار سے، جانور کی ذبح کرنے کے اعتبار سے، نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے کاموں کو انجام دو۔ اس میں کسی بھی فرد، کسی بھی شخص، کسی بھی ولی، کسی بھی پیر، کسی بھی مرشد یا کسی اولیاء کے ساتھ جوڑ کر اس کام کو انجام نہ دو، کیونکہ اللہ نے یہ بات واضح کہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبادت کیسے کریں؟ آپ نے کئی دفعہ سنا کہ عبادت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ آئیڈیل اگر تمہارے لیے کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی کا مقصد عبادت، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق انجام دینا، اور اللہ کی عبادت میں اگر کوتاہی ہے، اللہ کی عبادتوں میں نافرمانی ہے، اللہ کے حقوق میں انسان کوئی درگزر، کوئی چھوڑانے کا معاملہ کر رہا ہے، تو یہاں اللہ نے اسے آزادی دی ہے، کہا ہے کہ دروازہ توبہ کا تیرے لیے کھلا ہے۔ جس دن وہ اللہ کے حقوق میں، حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرتا ہوا نظر آیا، احساس ہو گیا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میں کچھ اور کر رہا ہوں، اس وقت، اس لمحہ، اس سیکنڈ وہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے، سر جھکاتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، لو لگاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، آئندہ وہ کام کو انجام نہ دینے کا عزم مذمم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان کا ہے، لیکن جب اس معاملے کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں، جہاں اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بات بیان کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں پر حقوق العباد کا تذکر آیا ہے، بندوں کا بندوں پر حق، اور سب سے پہلا ذکر ہے ماں باپ کا ذکر۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، سورہ نساء آیت نمبر 36 آپ پڑھیں گے۔ ایک ترتیب بیان کی گئی ہے حقوق العباد میں، بندے کے لیے یہ حق ادا کیا گیا، رکھا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، جو اس کے انڈر کام کرنے والے ہیں، غلام یا لونڈی یا ہما ملکت ایمانکم، اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اور اگر ایسا کوئی مرحلہ کرتے ہوئے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا ہے، حقوق میں لاپرواہی کرتا ہے، اللہ کے حقوق کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اللہ چاہے تو فوراً توبہ کا دروازہ کھول دے، اسے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے اندر اللہ نے ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اب اس آیت کی گہرائی میں اگر جاتے ہیں، اللہ نے اپنی عبادت میں شریک سے روکا، اس کے فوراً بعد حقوق عباد میں ماں باپ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، مسکینوں کا تذکرہ کیا، قریب پڑوسی اور دور کے پڑوسیوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور یہاں تک کہ راہ گیر جو جانے والے ہیں ان کے حقوق کو بیان کیا، غلاموں کے تذکرہ، لونڈیوں کا تذکرہ۔ اچھا برتاؤ کرے، جب تک ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوگا تم حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی کوتاہی ہوتی ہے، وہ جب تک معاف نہیں کریں گے آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت میں معاملہ اللہ کے حوالے ہے، بندوں کے حقوق کے اندر اللہ نے یہ حق بندوں کے حوالے کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے اور بات واضح ہو جائے گی
کہ خاندان کیوں بکھر رہے ہیں یا خاندان کیوں نہیں بکھر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی پابندی ہے، حقوق اللہ کے اندر وہ 100% موجود ہے، لیکن حقوق العباد کی جب باری آئے گی تو وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کس پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یہ سارے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ فلاں اتنے فلاں نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہاں حقوق العباد کے اندازہ کر سکتے ہیں، قیامت کے دن یہ مسئلہ ہوگا، آپ کے پاس نیکیاں ہیں الحمدللہ، نمازی ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں الحمدللہ، تلاوت قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں الحمدللہ، تہجد کے آپ اہتمام کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا قرب آپ نے جوڑا رکھا ہے، لیکن مسئلہ حقوق العباد کے اندر ہے، حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوگی تو قیامت کے دن یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ مفلس کہلائے گا، یہاں تک کہ اس کے سارے نیکیاں لے کر ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، گالی گلوچ کی ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور ان کے گناہوں کو لے کر اس کے حوالے کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے مفلس میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ آپ نے یہاں پر ان چیز کو سمجھا ہوگا۔ اب دیکھیے خاندان کی جب بات آتی ہے، اللہ نے دو حقوق دیے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ عباد کے اندر جب خاندان کی باری آتی ہے تو خاندان آج جو بگڑ رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں، اس کی اگر آپ تحقیق کریں یا مطالعہ کریں، اہل علم نے بہت ساری وجوہات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی جڑ جو بیان کی گئی ہے کہ خاندان کا سربراہ، خاندان کا رہنما، خاندان کا جو ذمہ دار ہے، اگر وہ وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، خاندان جڑے ہوئے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، ساتھ میں چچا ہے، سارا خاندان، آپ دیکھیں اس سے پہلے کئی سالوں پہلے، صدیوں پہلے دیکھیں ایک بڑا خاندان وجود میں رہا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گیا، اس کے اندر اہل علم بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر آتا ہے، اگر یہ دینی تعلیم سے واقف ہوتے، اخلاقی تعلیم سے واقف ہوتے، وراثت کے مال کو تقسیم کرنے کا علم انہوں نے حاصل کیا ہوتا، تو خاندان کے ٹوٹنے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں کجی پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہے، وہ اپنا گھر بناتا ہے یا اپنا گھر بناتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ کو سردار بنایا ہے اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، تو یاد رکھیں کہ جو کوئی مرحلہ آپ کو کرنا ہے وہاں پر دیکھیں جس اسلام کو ہم نے اپنایا ہے، جس اسلام کو ہم نے گلے لگایا ہے، جس اسلام کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس نے ساری تعلیمات مینوان ہم تک پہنچائی ہے۔ وراثت کے مسئلے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح طور پر آیت بیان کی ہے، اس کے اصول بیان کیے ہیں کہ، اور اہل علم بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو سب سے پہلے وراثت کے مسائل سکھایا کرتے تھے۔ آج کتنے ایسے خاندان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ وراثت جو اللہ نے مال دی ہے یہ میری نعمت ہے، اور نعمت کے سلسلے میں قیامت دن سوال ہوگا، اور اس کے سلسلے میں مجھ پر جو ذمہ داریاں ہیں حقوق العباد کے ناطے میں نے کس طرح نبھائی ہے۔ کئی ایسے خاندان ہیں جس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، فرد واحد کو ہوتا ہے کہ اس کا مال کہاں ہے، اس کی زمین کہاں پر ہے، اس نے کس طرح چھپا رکھا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اور ڈر خوف کب آتا ہے؟ جب دینی علم نہ ہو، تعلیمی اخلاق نہ ہو، اللہ پہ توکل نہ ہو، زندگی کا بھروسہ مال کے اوپر کیا جائے، زندگی کو مال سے جوڑا جائے، زندگی کو حادثات کے، زندگی میں آنے والے حادثات کو مال سے جوڑا جائے، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، اگر میں ضائع کر دوں گا مجھ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کی خیر منائیے۔ مال جہاں آزمائش ہے، جہاں نعمت ہے، اس کے سلسلے میں وراثت کے تقسیم کے عمل میں
معتبر علم کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرے، وہاں سے وہ خاندان نہیں بگڑتا ہے، نہیں ہٹتا ہے، نہیں ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ بھی تقسیم کی جائے، انصاف کے ساتھ بھی معاملہ ہو، تو اس میں مومن بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، مشرک بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ وہ اولاد کے اندر ممکن نہیں کہ سارے تقوی والے ہوں، کوئی صبر کرنے والا ہے، کوئی شکر کرنے والا ہے، کوئی کسی کی چیز کو چھوڑ دینے والا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے کسی معاملے کے بعد اس کے ساتھ انصاف نہ ہو تو صبر کے دامن کو تھامے، صبر کے دامن کو تھامے اور اس تصور کو کرے کہ قدر اللہ ما شئ، اللہ نے میری تقدیر میں اتنا ہی مال لکھا تھا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کے دامن کو تھامے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ یہ بات بیان کی ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے۔ اور یہ چیز عام انسان کو میسر نہیں ہوتی ہے، عام انسان کو نہیں ہوتی، مومن کو ہوتی ہے۔ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے زندگی میں جب کوئی مرحلہ آتا ہے، جب کوئی حادثہ آتا ہے، جب کبھی نقصان ہوتا ہے، جب کبھی اس کی بیماری آتی ہے، کوئی بھی مرحلہ آتا ہے، وہ توکل کرتا ہے کسی کے چاہنے سے، کسی کے کرنے سے، کسی کے پلاننگ کرنے سے، کسی کے جھوٹ بہتان باندھنے سے، کسی کے سیاسی طور پر اقتدار کو حاصل کر کر نقصان پہنچانے پر، کسی کے طاقت کا استعمال کر کر نقصان پہنچانے پر، کسی کی انا کا استعمال کرتے ہوئے نقصان پہنچانے پر، اتنا ہی نقصان مجھے پہنچے گا جتنا کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے، میری مقدر میں لکھا ہے۔ یہاں پر صبر میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا۔ کتنے ایسے مسائل ہیں صبر نہ ہونے کی وجہ سے آج بچے پارا ہے، آج بچے باپ سے دور ہے، ماں سے دور ہے، خاندان سے دور ہے، رشتہ داروں سے دور ہے، پڑوسیوں سے دور ہے۔ صلہ رحمی اور صبر نہ ہونے کی وجہ سے آج ماتم قدہ ہمارے گھر بن چکے ہیں، جبکہ اس گھر کا اساس اسلام ہے، اس کی دینی تعلیم ہے، اخلاقیات پر یہ اسلام ہے، اور اخلاق کے اندر ہمارا بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم کسی کا خون بہا دیتے ہیں، کسی کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، کسی کے طاقت کا غلط استعمال کر کر اس کو برباد کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں صرف انا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، دوسرا جو پہلو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شکر۔ یہ شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ شکر جس کسی کے زندگی میں آ جائے وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ صبر اور شکر دو نعمتیں مومن کو حاصل ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی ہے۔ تو خاندان جہاں بگڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے، وہاں پر ایک مومن کو چاہیے کہ صبر کے دامن کو تھامے، شکر ادا کریں اور یہاں سے آگے بڑھیں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے زندگی کے اندر نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو ہے علم کے نکات سے میں نے رکھا، بس یہاں جو شروع ہوتی ہے وراثت کی تقسیم، اور اس کے بعد مال کی ہوس۔ مال کی ہوس کے اندر وراثت کی تنازعات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں آج بھی ہمارے اس شہر کے اندر جو روزانہ ہفتے میں ایک مرتبہ کورٹ کا چکر لگاتے ہیں، یا مہینے میں ایک مرتبہ لگاتے ہیں، یا سال میں 2 مرتبہ لگاتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو ہی جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، اپنے بھائی ہی کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ کی نعمت جو آپ کو میسر آئی ہے، ملی ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کے لیے صبر کریں اور اپنے خاندانوں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں، جتنے جیلیں آج حیدرآباد کے اندر ہے، اس کے اندر جتنی خواتین پائی جاتی ہیں، جتنے مرد پائے جاتے ہیں، کبھی ان کا ڈیٹا اٹھا کر پڑھیے، کبھی ان سے مطالعہ کریے یا ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تھوڑا سا میں نے صبر کر لیا ہوتا، اس وقت میں نے تھوڑا سا صبر کر لیا ہوتا تو میری زندگی یہ اچیرت نہیں ہوتی، میں خاط خانے میں نہیں آتی اور نہیں آتا۔ یہ دونوں پہلوات ہیں۔ اس وقت اللہ نے جو دیا تھا، میں تھوڑا صبر کر لیا ہوتا، اس وقت میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا ہوتا، اس وقت انا کے اندر میں شامل نہ ہوا ہوتا، تو آج یہ میری زندگی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے سامنے زندہ مثالیں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اور جو خاندان ٹوٹتے ہیں یا گھر ٹوٹتے ہیں، اس کی وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آپس میں بات چیت کا بڑا فقدان ہوتا ہے۔
بات چیت کا بڑا فقدان ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات کا احترام نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر دلی بات رکھ کر کوئی فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہاں پر ہوتا یہ کہ درمیان میں کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں۔ درمیان والا اگر حق پر ہے، حق جاننے والا ہے، علم جاننے والا ہے، دینی اور دنیاوی، تو کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، ورنہ اس کو بیک گراؤنڈ سے اپنا بنا لیا جاتا ہے، اپنے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے، ظلم کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، مظلوم پر وہ ظلم ہوتا ہے، ظالم کا وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے حالات حاضرہ ہے، جہاں پر یہ سب چیزیں ہونے سے پہلے اپنے گھر میں آپ بیٹھے اپنا دل کھولے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے اس مسئلے میں رہنمائی طلب کریں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی اور مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ آپ استخارہ کریں، اللہ یہ مسئلہ ہے، مجھے صحیح رہنمائی کر دیں، اور جب دیکھیں کہ یہاں پر صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو تھام لے، اور جو چیز میسر آ جائے شکر کے طور پر اس کو اپنا لیں، تو یقین جانیے آنے والی نسلیں، آنے والے آپ کے بچے، آنے والے آپ کی اولاد آپ کے اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے میرے باپ نے اس وقت یہ میری قربانی دی تھی۔ قربانیاں اسلام کھاتا ہے، قربانیوں کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی خاندان اور گھر ٹوٹنے کی وجوہات میں مال کی تنگی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، ضرورت زندگی کو پورا کرنا نہ ہوتا ہے، قرضوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اکثر روزمرہ کی زندگی میں جھگڑوں کی وجہ یہی ہوتی ہے، لہذا ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرض اگر ہم لیں تو اس کی وجوہات ہیں، قرض ادا کرنے کی نیت رکھیں، قرض کے لیے کوشش کریں، جتنی استطاعت ہے اپنی بیوی بچے اپنے اہل خانہ پہ خرچ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صدقہ کسی کو بیان کیا ہے تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں مسئلہ ختم نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی غلطیوں کی وجہ سے ایگو شامل ہو جاتا ہے، غصے اور جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی رشتہ داروں کی بیجا مداخلت کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں یا خاندان ٹوٹتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر اہل علم نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں کسی وکیل کے پاس، کسی پولیس کے پاس، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو میسر نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ اسلام کے لیے وہ کیا تڑپ رہے ہیں، اور اسلام جو ہم تک پہنچا ہے ایسی نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے بڑے قربانیوں کے پاس بعد پہنچا ہے، آج ہم اس کے ناقدرے ہیں، قرآن ہمارے گھروں میں ہیں، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو وراثت کے مسائل قرآن سے حل کرتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں خلا و طلاق کے مسائل قرآن سے حل کرتے ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہونے والے مسائل کو قرآن حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، ہر کوئی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایگو سامنے آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ ہارنا نہیں چاہتا ہے، جیتنا ہی اپنا مقدر سمجھتا ہے، وہاں پہ ظلم کرتا ہوا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں ایک اور اہم چیز ہے کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا منفی استعمال، سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا منفی استعمال جب بھی وقت میسر آتا ہے، جب بھی وقت میسر آتا ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، قرآن نہیں ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات نہیں ہوتی ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، جب بھی وقت میسر آئے آپ کے ہاتھ میں ایک آلہ دے دیا گیا ہے، اس کو انٹرنیٹ سے جوڑ دیا گیا ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ آج خواتین کا جو حصہ ہے، آج گھر تباہ ہونے کے اندر، خاندان تباہ ہونے کے اندر سوشل میڈیا سے ہونے والے منفی اثرات کا نتیجہ ہے۔ کبھی ہوا کرتا تھا گھر ہے، شیطان جانتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کر کر بڑا خوش ہوتا ہے، اس کا سردار اس کو انعام دیتا ہے، صبح جھگڑا ہوا، شام میں معاملہ ختم ہوتا ہے، لیکن شام میں آنے تک یہ موبائل کا استعمال 10 گھروں میں آگ لگا دیتا ہے، 10 لوگوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ تو منفی سوشل میڈیا کا استعمال وہ اس کا آلہ ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو نقصان دہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چھت کے نیچے سب ہیں، بڑا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، تایا ابو ہے، چاچا ابو ہے، بہت کم ایسے گھر ہے، لیکن جو گھر ہے وہ بھی کبھی ایسے نہیں ہیں، ایک چھت کے نیچے سب ہیں لیکن سب اپنے اپنے موبائل میں ہیں۔ ایک گھر کے اندر ماں ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، اور وہ گھر کو بنانے کے لیے تگودو کرنے والا حاکم ہے، دن و رات محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی نہیں چلتی،
وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ بول نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اور منفی اثرات کی وجہ سے میں تو کی جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ یہاں تک پہنچتی ہے کہ خاندان بکھر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور ایک چیز یہاں بیان کی گئی ہے، غیر حقیقت پسندانہ توقعات. یعنی کبھی کبھی عورت کوئی چیز دیکھ لیتی ہے، مرد کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے میسر آئے، امید لگا بیٹھتا ہے. امید لگانے کے بعد وہ چیز میسر نہیں آتی تو وہاں سے لڑائی جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے. یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. سوشل میڈیا ہمیشہ اوپر والوں کو بتاتا ہے، نیچے والوں کو نہیں بتاتا. جیسا جیسا آپ اسکرول کرتے جائیں گے، آپ کے مائنڈ کے حساب سے، آپ کی تھنکنگ کے حساب سے، یہ سائیکولوجی کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور کرنے والے کون ہیں آپ کو پتا ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ کا وقت آپ کو ملے نا، آپ بیٹھے نا، آپ بات چیت نہ کریں، آپ کے اندر سکون میسر نہ آئے، تاکہ جو چل رہا ہے چلتا رہے. اور یہی حالات ہمارے ہیں. میرے بھائیوں، امیدیں لگائیے، اچھی امید لگائیے. میرے بھائیوں، ایک اہل علم نے بات بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں بتا دوں. نکاح کے بعد ایک مرد کے اندر خواہش ہوتی ہے میری بیوی ایسی ایسی ہونی چاہیے. بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ مرد میرا ایسا ایسا ہونا چاہیے. اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا سے نکال کر تم کو اس مچھلی کے جوڑے سے ملا دیا، تم نے قبول کر لیا. اب اپنی بات کو اپنے بیوی سے بتائیں کہ دیکھو مجھے اس طرح کی چیزیں پسند ہے، آپ اپنانے کی شروع کریے، آپ تربیت کریے. اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کو ایک لوہے کی شکل میں ایک بیوی ملی ہے، لوہے کی شکل میں ایک شوہر ملا ہے، اور اس لوہے کو چاہے تو گلے کا ہار بنائیے، چاہے تو تلوار بنائیے. حکمت عملی ضروری ہے، صبر ضروری ہے، شکر ضروری ہے. جلد بازی میں کیے گئے فیصلے خاندان کو تباہ کرتے ہیں، گھر کو تباہ کرتے ہیں، بچوں کو باپ سے جدا کرتے ہیں، بچوں کو ماں سے جدا کرتے ہیں. آپ کو جو چیز چاہیے اس کے لیے دعا کریے، کوشش کریے، تربیت کریے، تعلیم کریے، اس کو اپنا بنائیے. شوہر کو بھی حکم دیا گیا، بیوی کو حکم دیا گیا کہ جو آپ کے دل و دماغ میں ہے، جائز طور پر، فطری طور پر، وہ ساری چیزیں آپ کو کوشش کرنی ہے. مل جائے شکر کرنا ہے، نہ ملے صبر کرنا ہے. لیکن جو نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ظاہری استعمال کی وجہ سے، بہت زیادہ غلط ہے. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ والدین کے درمیان باہمی احترام نہ ہونا. آج کا بچہ دیکھتا ہے کہ بیا والد صاحب مما سے لڑ رہے ہیں، امی سے لڑ رہے ہیں، امی والد صاحب سے لڑ رہی ہیں. اس کی جو پرورش ہوئی ہے، جو شروع سے دیکھتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں شادی کرنا نہیں چاہتے، اور ان سے پوچھیے کیوں نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کہ میں نے میری ماں کے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ شادی کروں. کوئی کہتا ہے کہ میرے باپ کے ساتھ ظلم ہوا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا. یہ اصل در حقیقت اسلامی بنیادی تعلیم کا نہ ہونا. اہل علم نے پہلا نقطہ لکھا، دینی تعلیم سے اگر مسلمان وابستہ ہو جائے، والدین کے اوپر کیا حقوق ہے، بچوں پر کیا حقوق ہے، اور گھر کا ماحول کیسا بنانا چاہیے، تو یہاں سے نسلیں پنپتی ہے، اسلام پنپتا ہے، اسلام بڑھتا ہے، اسلام کی ترقی ہوتی ہے. مسلمانوں کے اخلاقوں کی مثالیں دی جاتی ہے. کتنی ایسی مثالیں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آپ دی جا رہی ہے. گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہمارے اپنے بچے ہیں سڑکوں پر جس طرح کا انہوں نے وابلہ کیا ہے. ان کے ماں باپ مسلمان، وہ کلمہ گو گھرانوں میں تعلیم و تربیت ہوئی، لیکن ان کا کوئی پکڑ ماں باپ کی نہیں ہے، کوئی پکڑ ماں باپ کی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اس نوجوانوں نے محبت رسول کے نام پر جو تانا منایا ہے، جس طرح کا جشن منایا ہے، یہ قابل غور ہے مسلمانوں کے لیے کہ آنے والی نسل اسلام سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں والدین کا دینی تعلیم سے واقف نہ ہونا، والدین کا صبر کو نہ اپنانا، والدین کا شکر کو نہ اپنانا، اور اللہ کی نعمت پر ہمیشہ شکر گزاری کے بجائے سوشل میڈیا کی طرح زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنا. میرے بھائیوں، اسلام نے صلہ رحمی کی بڑی تعلیم دی ہے. میں آپ کو چاہتا ہوں ایک بات بتا دوں، وقت ہو رہا ہے. صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کیسا رہتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. دوسرا کوئی وعدہ کرے آپ کو پھیر سکتا، اللہ کا وعدہ نہیں. اللہ نے کہا جو شخص رشتہ داروں کو جوڑے گا، رشتوں کو جوڑے گا، صلہ رحمی. آپ نکاح کے مناسبت سے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس پر غور کریں. صلہ رحمی، ننیالی ددیالی رشتے، جو خونی رشتے ہیں، جو صلہ رحمی کرے گا. صلہ رحمی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑو. آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہے، آپ اس سے تحفہ دے رہے ہیں. کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی تحفہ نہیں دے رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے گالی دے رہا ہے، ناعلم ہے، آپ سے حقیقت سے واقف ہیں، آپ اس سے جڑے، یہ صلہ رحمی. وہ آپ کے ساتھ
ظالمانہ رویہ اختیار کرے، ظلم کرے، آپ اللہ کے لیے، اللہ کی اس وعدے کو پانے کے لیے اس کے ساتھ جڑے۔ کتنے ایسے بھائی بہنیں ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں، سالوں سال بچوں سے نہیں ملتے، عید کی مناسبت سے نہیں ملتے۔ ابھی اولڈ ایج واقعی آپ نے دیکھا، ایک خاتون اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بچوں کو پکار رہی ہے، اپنے بچوں کو پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میرے بچے ایک مرتبہ مجھ سے آ کر ملے، اس کی کوکھ میں پلنے والے، اس کا دودھ پینے والے، خون کی شکل میں اس کی پرورش کرنے والے۔ ایک ماں ترس رہی ہے، لیکن حالات حاضرہ میں وہ بیٹا ماں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ غیر قوموں کی مثالیں نہیں ہیں، یہ کلمہ گو گھرانوں کی مثالیں ہیں، زندہ مثالیں ہیں۔ کتنے حیدرآباد کے اندر اولڈ ایج ہوم آ رہے ہیں، کبھی جائیے اس والد سے پوچھئے کہ کیوں آج حالات ہوئے، وہ کہتا میں نے دنیا کی ساری تعلیم پڑھائی لیکن دینی تعلیم سے کوئی میں نے اس کو نہیں جوڑا۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ کیا لیکن میری بچی کی تربیت جیسے مجھے کرنی تھی نہیں کی۔ یہ وہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ معاملہ نہ سمجھے، زندگی آزمائش ہے، یہ اولاد آزمائش ہے، یہ دولت آزمائش ہے۔ جیسی آپ تربیت کرو گے یا آپ کے جانے کے بعد آپ جو ہے آپ کے حق میں دعائیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے، جوڑیے۔ آپ کو بہنوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، چچا کا رشتہ ہے، جتنے ددیالی ننیالی رشتے ہیں آپ جائیے، اپنے بچوں کو لے جائیے، بتائیے ہاں میں نادان تھا، میں ناعلم تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، آج موقع ہے، میرے علم میں بات آئی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اگر کچھ دے سکتے ہیں دیں، ان کا حق آپ نے لیا ہے، ان سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں، تب جا کر ہم مفلس نہیں ہوں گے، ورنہ قیامت کے دن مفلسی کی فہرست میں ہم شامل ہوں گے۔ ایک اور واقعہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث محدث ہیں، ان کے پاس بھی یہودی رہا کرتا تھا۔ ایک یہودی تھا، یہودی نے اپنی زندگی میں کچھ خرچ کیا اور قرض کے بوجھ کے اندر دبا چلا جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں گھر بیچ دوں گا اور اس کے بعد میرے خرچ کو ادا کر دوں گا۔ یہودی ہے، اس کے بعد عبداللہ بن مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے گھر کیا قیمت کیا ہے تو کہتا ہے 200 دینار ہے۔ لوگ کہتے ہیں 200 دینار، اس کی ابھی پریزنٹ ویلیو 100 دینار ہے، تم نے 200 دینار کیسے لگائے؟ تم نے 200 دینار کیسے لگائے؟ ایک یہودی کہتا ہے، یہ تاریخی مثال ہے، کہتا ہے 100 دینار میرے گھر کے ہیں لیکن میرے پڑوسی میں عبداللہ بن مبارک جیسی پڑوسی شخصیت کوئی نہیں ملے گی، اس کے 100 دینار میں لے رہا ہوں، میری مجبوری ہے، میں جانا چاہتا ہوں، لیکن عبداللہ بن مبارک کا جو صلہ رحمی کا معاملہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جیسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کوئی بات پہنچتی ہے، کہتے ہیں کہ یہودی نے ایسا فیصلہ کیا ہے، عبداللہ بن مبارک آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم یقیناً تم یہودی ہو، تم قرض مبتلا ہو، یہ آپ کا قرض لو، میں بھی تمہیں یہاں سے ضائع ہونے نہیں دینا چاہتا۔ یہ وہ تعلقات تھے، یہ پڑوسیوں کے حقوق تھے، رشتہ داروں کے تو بہت دور ہے۔ میرے بھائیوں، واللہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی کار کے لیے، چھوٹی سی پارکنگ کے لیے، تھوڑی سی جنش کے لیے، تھوڑا سا پانی نکلنے کے لیے، تھوڑا ونڈو کھلنے کے لیے، کبھی کٹن جانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہماری خواتین جنگ کا میدان بنا دیتی ہے۔ سب اس میں شامل نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور وہاں پر مرد اپنی انا غرور میں آ کر اپنے محلے کے پڑوسیوں کے اندر اتنا غرور تکبر سے چلتا ہے، اتنے ساری باتیں کرتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہودی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہے تو رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوں گے، کس طرح ہم اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے سوشل میڈیا کی تعلیم نہیں، حقیقی تعلیم جو قرآن و سنت کے روشنی میں ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخی واقعات ہے، جس کو ہم پڑھیں، پڑھائیں، ماحول بنائیں اپنے گھر کے اندر۔ یقیناً موبائل آج کی ضرورت ہے، لیکن قرآن بھی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کبھی آپ نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ چلو بیٹے سورہ فاتحہ سناؤ، آج سورہ ناس سناؤ، سورہ اخلاص سناؤ، سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، سورہ آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کبھی بیوی کو آپ نے بتایا شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کبھی آپ نے تربیت کی ہے؟ آپ امید لگاتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آئے اور یہ سب کر دے، ممکن نہیں ہے۔ آپ کو حاکم بنایا گیا ہے، کھانے کے ساتھ، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ، اس کے مکان، اس کے کپڑے کے ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہم ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں خاندان کیوں بکھرتے ہیں اس اسباب میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کون سی قابل قبول ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق قابل قبول ہے، اور عبادت میں کسی بھی طرح کا شریک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ حقوق اللہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں حقوق العباد کا حکم دیا ہے۔ حقوق العباد میں ہونے والی کوتاہی پر جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، بندی معاف نہیں کرے گی، اس وقت تک وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر کچھ مختصر سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہم ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، تو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔